صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 144 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ربعی بیان کرتے ہیں، ایک دن مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس مجلس کا حصہ تھے۔ یہ بڑی شان و شوکت والی بات ہوتی ہے کہ بندہ حکمران کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہو، لوگوں کی ایم پی اے ایم این اے سے ملاقات ہو جائے، ان کو برداشت کرنا اور ہضم کرنا بندے کو مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ، اور پھر خلیفہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، یہ بڑے کمال کی میٹنگ اور مجلس ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بھائی ایک بات بتاؤ، ایکم سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتنہ، کوئی بندہ ہے تم میں سے جس نے پیارے پیغمبر کی زبان سے فتنوں کا تذکرہ سنا ہو؟ کئی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نعم، ہاں، سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتنہ، ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں کی بات کر رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، میرا مقصد اور ہے، تمہارا اور ہے۔ لعلکم تعنون فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، میرا خیال ہے کہ تم فتنوں سے جو بات سمجھے ہو وہ فتنہ سمجھے ہو جو بندے کو اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں یا اس کے گھر میں بندے کو جس فتنے کا سامنا رہتا ہے، میں وہ فتنہ سننا چاہتا ہوں جو فتنہ تموج موج البحر، اس طرح دنیا میں آئے گا جس طرح سمندر کی لہر آتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ کبھی زندگی میں کراچی کلفٹن پہ گیا ہو، وہاں پہ اس نے سمندر کی لہر دیکھی ہو، یہ ہماری مسجد کیا فرش اور چھت جتنی اونچائی اس کی ہے اتنی اونچی لہریں بھی آتی ہیں، اور کوئی چیز ان کو روکنے والی نہیں ہوتی، کوئی چیز ان کے سامنے رکاوٹ اور حائل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، اس طرح اس فتنے کی شکل اور تصویر ہو کہ اس فتنے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک صحابی بولے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہا ہاں، اس فتنے کے بارے میں میں نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اور حدیث کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، کیونکہ یہ حدیث عام طور پر ممبروں میں کم بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے یقیناً ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا اس فتنے کے بارے میں نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فتنہ لوگوں کے دلوں پر آئے گا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ، وہ فتنہ جب لوگوں کے دلوں پر آئے گا تو لوگوں کے دلوں پر نکتے لگیں گے۔ جس دل میں وہ فتنہ آ جائے گا، جو دل اس فتنے کو قبول کر لے گا، بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جائے گا۔ اور جو دل فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، جس بندے کا دل فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، اس دل پر بھی ایک نقطہ لگے گا، وہ سفید رنگ کا۔ فرمایا جتنے بھی لوگوں کے دل ہوں گے وہ دو طرح کے ہو جائیں گے، تسیر قلبین، دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک کالے رنگ کے اور ایک سفید رنگ کے۔ ان بندوں کے دل سفید ہوں گے جنہوں نے فتنے کو قبول نہیں کیا، جو فتنوں کا شکار نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کے دل مربادن مجخیان کلکوزی، ان بندوں کے دل مٹی کے رنگ کے ہو جائیں گے جو فتنوں کو قبول کر لیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ جس بندے کا دل فتنے کو قبول کر لے گا اسے دنیا میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، شراب پینا ہو، زنا کرنا ہو، سود کھانا ہو، حرام کھانا ہو، لوگوں کو قتل کرنا ہو، گالیاں نکالنی ہوں، لوگوں پر لعنت کرنی ہو، نماز چھوڑنی ہو، زکوٰۃ چھوڑنی ہو، روزہ چھوڑنا ہو، حج چھوڑنا ہو، کوئی بھی برائی اسے برائی نہیں لگے گی، وہ کرتا چلا جائے گا، انسان کی شکل میں حیوان اور درندہ نظر آئے گا۔ اور جو بندہ
جس بندے کا دل ان فتنوں کا شکار نہیں ہوگا وہ آپ کو مومن نظر آئے گا، نیکی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ وقت کا حکمران ایک صحابی سے علم سیکھ رہا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب، ان فتنوں کے درمیان اور نبی کی امت کے درمیان ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ ابھی بند ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ فتنے اس امت میں ابھی نہیں آئیں گے، جن فتنوں کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آگے کیا بنے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ عمر بن خطاب بڑے سمجھدار آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین پہ کھڑے ہو کے رائے لفظ بولتے، عرش والا رب ان الفاظ کو وحی کی شکل دے کر پیارے پیغمبر پر نازل کر دیتا تھا، بڑی شان تھی۔ کہا اچھا دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا، جب دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے اس امت میں سے وہ فتنے کبھی باہر نہیں جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں بڑی باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ مسئلہ، جیسے ہم نماز کا مسئلہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ایسے فتنوں کا مسئلہ اپنے صحابی کو سمجھایا تھا۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کے اندر تڑپ تھی کہ جیسے ہمیں دیگر دین کے مسئلوں کا پتہ ہے، ہمیں فتنوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انہیں فکر بھی تھی کہ یہ امت اگر فتنوں کا شکار ہوگی تو بچے گی یا نہیں۔ چوتھی بات جو بڑی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتنے اس امت کے اندر آ چکے ہیں اور 1450 سال پہلے تقریباً آ چکے ہیں، دروازہ ٹوٹ کے آئے ہیں، یہ فتنے اس امت سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے ان فتنوں کو پہچانیے۔ یہ حدیث فتنوں کے حوالے سے ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہمارے اندر فتنوں کو پہچاننے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 1 تھی۔